اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ کنٹینیویشن ہے پچھلی نشست کی جو مینجمنٹ کے بارے میں تھی۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اچھی بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ مینجمنٹ کی انٹروڈکشن میں نے بڑی سمپل رکھی تھی، میں اس کو صرف کنیکٹ کرنے کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مینجمنٹ ایک رویہ ہے، ایک مزاج ہے، اور اس مزاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کئی انالوجیز آپ کو ڈرا کر کے دے سکتا ہوں، جیسے ڈاکٹر ایک خاص عرصے کے بعد اس کا ایک خاص مزاج ہو جاتا ہے، وہ آپ سے ملتا ہے، آپ کی شکل دیکھتا ہے تو پہلے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بیماری تو نظر نہیں آتی۔ ایک پولیس والا 2-4 سال کے بعد ایک پولیس والا ہو جاتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے تو ہمیشہ مشکوک نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے، یہ اس کا مزاج ہو جاتا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارے پروفیشنل ہونے کا مزاج ہوتا ہے۔ مینجمنٹ بھی ایک پروفیشنل کام ہے، تو جو مینیجر ہیں واقعی ان کی زندگی میں ہر جگہ مینجمنٹ آ جاتی ہے یا آ جانی چاہیے۔ میں نے یہی انسسٹ کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے مینجمنٹ سکلز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کو پھر بہتر کر سکیں۔ دوسرا میں نے یہ کہا کہ مینجمنٹ بڑی اندر سے بڑی سمپل چیز ہے۔ مینجمنٹ سمپلی یہ ہے کہ ایک آبجیکٹیو یا آپ خود ڈیفائن کریں یا آپ کو دے دیا جائے، اور آپ کو ریسورسز آپ اس کے آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو اکٹھا کریں اور ان ریسورسز کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں تاکہ میکسیمم ایفیشنسی آئے، ویسٹیج نہ ہو، کوئی چیزیں ضائع نہ ہوں، آپ کا آبجیکٹیو انشاءاللہ اچیو ہو جائے گا۔ ایفیشنسی یہی ہوتی ہے نا، آؤٹ پٹ اگینسٹ ٹائم، کہ جس وقت میں جو کام ہونا ہے وہ ہو جائے اور کوئی ویسٹیج نہ ہو، تو یہ ایفیشنسی ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی آپ کر لیں، آپ پاکستان سپر لیگ کروا لیں، آپ کوئی بڑا کام کر لیں، کوئی چھوٹا کام کر لیں، کچھ بھی وٹ ایور یو کین تھنک آف، ایکچولی یہ سب کچھ پیٹرن یہی ہوگا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جو ریسورسز ہیں جو کام کرنے کے لیے، اس میں پیسے ہیں، منی، جس میں فنڈنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں مٹیریلز ہیں، کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، اور مشینز یا سپورٹ سسٹم ہے کوئی ساتھ میں۔ آج کل ظاہر ہے بہت سارے سافٹ ویئرز بھی ہیں جو وہ بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پیپل ہیں۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ پیپل چونکہ ذرا کمپلیکس ہیں، اس لیے اس کے بارے میں ہم کچھ بات الگ سے کر لیں گے۔ دیکھیے، جب انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا تو اس وقت تو لوگوں پہ کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی، پروڈکٹیوٹی واز سپریم ایکچولی، اور پروڈکٹیوٹی پہ ہی سارا زور تھا۔ اور اگر آپ کچھ اس دور کی کوئی چیزیں پڑھیں تو پروڈکٹیوٹی بڑی بڑی کمال کی اس وقت لوگوں نے کریٹ کی۔ پھر اسی زمانے میں وہ نوٹوریس ٹائم اینڈ موشن تھیوری بھی آئی کافی عرصے کے بعد، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ اچھا یہ جو فالتو موومنٹس ہیں ان کو بھی کم کر لیں تو پروڈکٹیوٹی اتنے % بڑھ جائے گی۔ انہوں نے بالکل انسانوں کو مشین کے حساب سے ایویلیویٹ کیا، اسی لیے وہ بہت زیادہ عرصہ وہ چلی نہیں تھیوری، اور پھر اس کے بعد چینج آ گئی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے شروع کیا تھا تو HR نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس وقت پرسنل ڈپارٹمنٹ تھا، اور مینیجر صاحب جو تھے وہ پرسنل مینیجر ہوتے تھے، اور پلانٹس پہ اور انڈسٹریل ایریاز میں انڈسٹریل ریلیشن مینیجر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ خیر پرسنل سے پھر وہ آہستہ آہستہ ہیومن ریسورس کاؤنٹ ہونے لگ گیا، یعنی لوگ جو ہیں ان کو بھی لوگوں نے یہ ریکگنائز کر لیا کہ لوگ بھی ریسورس ہیں، جس طرح سے پیسے ریسورس ہیں لوگ بھی ریسورس ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور سٹیج آئی جس میں اب یعنی جو کرنٹ سٹیج ہے اس میں اب اس کو ریسورس سے بھی اپ گریڈ کر کے اب اس کو ہیومن کیپٹل کہا جاتا ہے، کہ یعنی یہ آپ کا اسی طرح سے جیسے آپ کا فائنینشیل کیپٹل ہے اسی طرح سے آپ کا ہیومن کیپٹل ہے، اور آپ کا ہیومن کیپٹل آپ کے فائنینشیل کیپٹل سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی پہلے آپ لے رہے تھے ایٹ پار، اس کو برابر لے رہے تھے مشینوں کے اور سپورٹ سسٹم کے اور پیسوں کے، پھر آپ نے اس کو اپ گریڈ کر لیا اور اب دنیا بھر میں اب اس کو ہیومن کیپٹل کہا جاتا ہے۔ یہ چینج اس لیے بھی آئی ہے، دیکھیے کہ جو آج کا ورکر ہے وہ نالج ورکر ہے، یعنی جو مشین آپریٹر بھی میں دیکھتا ہوں آج کل مشین پہ بھی PLC لگی ہوئی ہے نا، وہ ایک جو اسکرین لگی ہوتی ہے جس میں کوئی کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہے آلریڈی اس مشین میں جو اس سے کنٹرول ہوتا ہے PLC سے۔ تو اب یہ نالج ورکر ہے جو اس سافٹ ویئر کو آپریٹ کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نالج ورکر ہے، وہ صرف مشین سکلڈ نہیں ہے، وہ نالج سکلڈ بھی ہے ایکچولی۔ اور یہ تو ایک ایگزامپل ہے نا، بے شمار جابز ایسی ہیں
جیسے آپ کے پورے آئی ٹی ڈپارٹمنٹس ہیں، ای آر پی ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ کی ایون اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹس ہیں، فائنانس ہے، یہ سارے نالج ورکرز ہیں. ان کے ہاتھ میں کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ بیٹھ کے سارے دن کمپیوٹروں پہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر رن کر رہے ہیں، رپورٹس بنا رہے ہیں، ڈیٹا ڈال رہے ہیں. بیسکلی تو ڈیٹا ان پٹ کر رہے ہیں، اس سے رپورٹس جنریٹ کر رہے ہیں، اس سے اور کئی طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. پورے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بن چکے ہیں، MIS جو کہلاتے ہیں. جو لوگ یہ سب رن کر رہے ہیں دے آر آل نالج ورکرز. تو چونکہ وہ نالج ورکرز ہیں، ان کی امپورٹنس ہی چینج ہو گئی ہے. اب آپ بندہ یوں کر کے چینج نہیں کر سکتے، ریپلیس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا ایک خاص سکل، ایک خاص نالج ہے اس کا، جس کو آپ کو اگر ریپلیس کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کے اس کے ایکویولنٹ یا اس سے بہتر کو لے کے آنا پڑے گا. تو اس لیے یہ اب یہ ہیومن کیپٹل ہے. بہرحال اس کی بھی جہتیں کئی ایک ہیں، لیکن ایز اے مینیجر بیسک بات اگر میں کروں، جہاں پہ آ کے بہت سے مینیجر کہیں نہ کہیں الجھ جاتے ہیں، وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی، آپ کے پاس سمپلی 4 طرح کے ورکرز ہیں. لیکن ان 4 طرح کے ورکر سے پہلے میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ بہت سارے میرے جو مینیجر حضرات ہیں، ان کو ذرا بگ برادر بننے کا شوق رہتا ہے، اور یوں کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ان کا بڑا بھائی ہوں، اور میں ان کا بزرگ ہو گیا ہوں عمر کے لحاظ سے، جو بھی کہہ لیجئے. اور وہ ہر کسی کو بیٹا بیٹا بھی کہتے رہتے ہیں، چاہے اس کی عمر ان سے 5 سال کم ہی کیوں نہ ہو، تو بھی اس کو بیٹا کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ وہ بگ برادر ہیں لہٰذا وہ سب ان کے سامنے چھوٹے ہیں، اور وہ اسی حساب سے ان کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے ذاتی معاملات، ان کے معاشرتی معاملات، ان کے فلاں معاملات، ان سب پہ بھی بڑی توجہ ہے. کام پہ کبھی کم ہے، کبھی زیادہ ہے. تو ایک تو اس کو سیدھا کر لینا چاہیے اس کام کو. مینیجر بگ برادر نہیں ہے، مینیجر ہے. اس کے ذمے ایک کام ہے جیسے باقی لوگوں کے ذمے ایک کام ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی مشین ہے یا انہیومن ہے یا اس کی کوئی فیلنگز نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، کیئر بھی کرنی چاہیے. جتنا ریلیکسیشن کسی اگر مجبوری ہے کوئی دے سکتے ہیں تو دینا بھی چاہیے جہاں جہاں ضروری ہو. جیسے کرونا ہے، جیسے اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس میں بہرحال بہت سی کنسیشنز آپ دیتے ہیں. یہ سب مینجمنٹ کا حصہ ہے، یہ کوئی احسان، کوئی فیور نہیں ہے کسی کے اوپر، نہ یہ کوئی بگ برادر ہوڈ ہے یہ کوئی. تو اس سے تو نکل آنا چاہیے. ایک پہلی تو میری درخواست یہ ہے مینیجر حضرات سے. دوسری یہ ہے کہ آپ کے پاس 4 طرح کے بنیادی طور پہ لوگ آتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے پہلی سٹیج پہ ہی. یہ بڑی بیسک بات ہے، اس لیے میں اس کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. اور پھر ان کو اسی حساب سے آگے لے کے چلنا چاہیے. دیکھیے کام کرنے میں کیا چاہیے ہوتا ہے، ایک رضامندی چاہیے ہوتی ہے جس کو ولنگنس کہتے ہیں، کہ ایک آدمی کام کرنے پہ راضی ہے یا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ جو بندہ آ گیا تو آفس میں یا کام پہ وہ راضی ہوگا کام کرنے پہ، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام کرنے پہ راضی نہیں ہوتے. میں نے اپنی لمبے ٹینیور میں سینکڑوں انٹرویوز کیے ہیں. بے شمار کینڈیڈیٹس ایسے آئے ہیں، ینگ لوگ یعنی گریجویٹس، 1-2 سال ایکسپیرینس والے، کہ جی وہ میں نے تو سرکاری نوکری کرنی تھی لیکن بس وہ سفارش نہیں ملی، اس لیے پھر اب مجبوری ہے پرائیویٹ جاب کرنی پڑے گی. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ سرکاری نوکری کیوں کرنا چاہتے تھے؟ تو ان کا ایک سٹینڈرڈ جواب ہوتا ہے کہ جی وہاں کام نہیں کرنا پڑتا. یعنی ایک آدمی ایک جاب اس لیے ایکوائر کرنا چاہتا ہے کہ وہاں کام نہیں کرنا پڑے گا. اور یہ ایک نہیں، یہ 20 لوگ ہیں جو یہ جواب مجھے دے چکے ہیں کہ جی وہاں کام نہیں کرنا پڑتا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر آدمی کام کرنے پہ راضی نہیں ہے. اس سے بالکل یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. پہلی طرح کے لوگ وہ ہیں، جو ہم اچھے سے بات شروع کرتے ہیں، جو کام کرنے پہ راضی بھی ہیں اور اس کام کے لیے ان کی ایک سرٹن کیپیبلٹی بھی ہے، مہارت بھی ہے. یعنی وہ ولنگ بھی ہیں، کیپیبل بھی ہیں. یہ 2 فیکٹرز ہم لے کے چلیں گے نا. اگر وہ کام کرنے پہ راضی بھی ہیں اور مہارت بھی ان کی ایک سرٹن ہے، ایک سرٹن لیول کی ہے، تو یہ آپ کا ایسٹ ہے. یہ آپ کے سب سے پسندیدہ لوگ ہونے چاہیے. ان پہ آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے، وقت انویسٹ کرنا چاہیے، ان پہ اور بھی ریسورسز لگانے چاہیے، ان کو مزید اچھا کرنا چاہیے، ان کو لے کے چلنا چاہیے لانگ ٹرم. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو پورے سسٹم کو آگے کہیں لے کے جائیں گے. ولنگ بھی ہیں، کیپیبل بھی ہیں، راضی بھی ہیں، کام کرنا بھی آتا ہے. یہ پہلی کیٹیگری ہو گئی. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو ولنگ ہیں اور بالکل دل لگا کے کام کرنا چاہتے ہیں، کرتے بھی ہیں،
لیکن کیپیبلٹی اچھی نہیں ہے ان کی، ابھی ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی، جہاں سے وہ آئے ہیں یا وہ نئے ہیں ابھی اس طرح سے ان کی کیپیبلٹی بلڈ ہی نہیں ہوئی، یا جہاں کام کر رہے تھے وہاں کسی نے اچھا ان کو ٹرین نہیں کیا، تو کیپیبلٹی ان کی نہیں آئی. سو وہ راضی ہیں، ولنگ ہیں، کیپیبل نہیں ہیں، انکیپیبل ہیں یوں کہہ لیجئے. یہ لوگ جو ہیں ان کو بھی لے کے چلنا چاہیے اور ان کی کیپیبلٹی کو بہتر کرنا چاہیے. اور کیپیبلٹی کو بہتر کرنے کا ایک ہی ٹول ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے کوچنگ. کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے اس میں. کیپیبلٹی امپروو کرنے کے لیے کوچنگ چاہیے، وہ کوئی بھی کیپیبلٹی ہو. اگر کسی کو ایم ایس آفس چلانا نہیں آتا کمپیوٹر پہ تو اس کو کوچ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی سیلز کے بندے کو سیلنگ سکلز نہیں آتے تو اس کو کوچ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک فرسٹ لائن مینیجر کو ابھی مینجمنٹ سکلز نہیں آتے تو اس کو کوچ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی بگ برادرہڈ اور کوئی اور کا معاملہ نہیں آئے گا بیچ میں. تو جو لوگ ولنگ ہیں، کیپیبل نہیں ہیں یا کم کیپیبل ہیں، ان کو لے کے چلنا چاہیے اور ان کی کیپیبلٹی بہتر کرنی چاہیے. ان کی ولنگنیس تو آلریڈی ہے ماشاءاللہ، اور کیپیبلٹی بہتر کرنے کے لیے صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کوچ کرنا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے ان کو. تیسری کیٹیگری ہے جو لوگ کیپیبل ہیں لیکن ولنگ نہیں، فار واٹ ایور ریزن. یعنی کام کرنا ان کو آتا ہے لیکن ان کی طبیعت میں کوئی بھی، ان کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، کسی کا باہر جانے کا پروگرام ہو سکتا ہے، کسی کا ویسے ہی موڈ نہیں ہوتا کام کرنے کا، کسی کا خیال ہے کہ ایسی شاید زندگی گزر جائے گی، دیکھ لیں گے 5-7 سال کے بعد، ابھی کون سی مصیبت ہے، ابھی سے کیوں محنت کر لیں، کچھ بھی واٹ ایور. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ولنگ نہیں. کیپیبل ہیں، کام کرنا آتا ہے، مہارت بھی ہے، اسکل بھی ہے، ولنگنیس نہیں ہے. ایسے لوگوں کو بھی رکھنا چاہیے کیونکہ بہرحال وہ ان کی کیپیبلٹی تو ہے، موجود ہے، اور 2 میں سے ایک فیکٹر ان کا اویلیبل ہے. تو جو ان کی ولنگنیس ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. اور ولنگنیس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے صرف ایک ٹول ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں، ان سے ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو ان کو کام کرنے سے روکتی، کون سی چیز ہے جو انہیں پوری طرح سے اپنا آپ کنٹریبیوٹ کرنے سے روکتی ہے. اور وہ جو بھی آپ پھر آئیڈینٹیفائی کریں، پھر اس کو کاؤنسلنگ کے ذریعے ان سے، یعنی ان سے کچھ ان کو سمجھا بجھا کے، سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، ان کی اس مزاج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہی ٹول ہے اس کا. ان کو کوچنگ نہیں چاہیے. کوچنگ سے ولنگنیس ٹھیک نہیں ہوتی، بگ بردرہڈ سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی. ان کو کاؤنسلنگ چاہیے آن اے 1-to-1 میچیور بیسز، ایڈلٹ ٹو ایڈلٹ بیسز. یہ بچے نہیں ہیں اور آپ بڑے نہیں ہیں، برابر کے لوگ ہیں، وہ بھی ایڈلٹ ہے، آپ بھی ایڈلٹ ہیں. سو ایڈلٹ ٹو ایڈلٹ بیسز پہ کاؤنسلنگ چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس رویے کے کیا مسائل ہیں، کیا خرابیاں ہیں، اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ کوئی ریسورس بتا سکتے ہیں، کوئی گائیڈ کر سکتے ہیں کسی اور ڈائریکشن میں، جو بھی ہے، لیکن کاؤنسل کرنے کی ضرورت ہے. چوتھی اور آخری کیٹیگری وہ ہے جو نہ تو کام کرنے پہ راضی ہیں، یعنی ان ولنگ ہے، اور نہ ہی کیپیبل ہے، انکیپیبل بھی ہیں. یعنی ان ولنگ، انکیپیبل. کام کرنا پہ ان کا موڈ بھی نہیں ہے کام کرنے کا، اور ان کے پاس اسکل بھی نہیں ہے کام کرنے کا. اب یہ جو لوگ ہیں چوتھی کیٹیگری کے، ان کو شام سے پہلے فارغ کر دینا چاہیے. بڑی سخت بات میں کر رہا ہوں، لیکن ان کو آپ جتنے دن رکھیں گے اپنا وقت ضائع کریں گے اور اپنا بہت سارا آپ جو ہے نا نقصان کریں گے ایکچولی. ایسے لوگوں کو ونس یو ڈٹرمن، اور یہ طے اپنے فیصلہ ہو گیا کہ یہ ان ولنگ بھی ہیں اور انکیپیبل بھی ہیں، اس کے بعد ان کو آپ جتنے دن بھی رکھیں گے وہ زیادتی کریں گے اپنے ساتھ. آپ ان کو فوراً جیسے ہی یہ بات طے پا جائے، اور ان سے بھی ڈسکشن کے بعد یہ طے پا جائے کہ یہ معاملہ ہے اور ان کے خیال میں ایسے ہی رہے گا، تو لہٰذا ان کو فوری طور پہ گھر بھیج دینا چاہیے. وہ جو بھی پھر اللہ ان کا مالک ہے، جو بھی کرے گا وہ کرے گا. ٹو سم اٹ اپ، 4 پہلی میں نے کہا ہے کہ مینیجرز جو ہیں وہ کوئی بگ برادر نہیں ہے، نہ بننے کی کوشش کریں، مینیجر بنیں، اور اپنی ٹیم کو اپنے سے چھوٹے مت بنائیں بلکہ اپنے برابر کے لوگ سمجھیں، ایڈلٹ ٹو ایڈلٹ انٹریکشن کریں. دوسرا میں نے کہا ہے کہ 4 طرح کے آپ کے پاس، ہر مینیجر کے پاس لوگ آتے ہیں. سب سے پہلے وہ ہیں جو کام کرنے پہ راضی بھی ہیں، کیپیبل بھی ہیں، ولنگ ہیں، کیپیبل ہیں. اور ایسے لوگوں کو آپ کا ایسٹ ہیں، ہمیشہ ان کی کیئر کرنی چاہیے، ان کو لے کے چلنا چاہیے اور ان پہ مزید انویسٹ کرنا چاہیے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو ولنگ ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، کیپیبل نہیں ہیں، کم کیپیبل ہیں یا انکیپیبل ہیں.
ایسے لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے، کوچ کرنا چاہیے، ایک ہی کام ہے کوچ کرنا چاہیے تاکہ ان کی کیپیبلٹی بہتر ہو سکے۔ تیسرے لوگ ہیں جو بیسکلی انولنگ ہیں لیکن کیپیبل ہیں، یعنی وہ کام کرنے پہ راضی نہیں ہے سم ہاؤ فار واٹ ایور ریزن، لیکن ان کی کیپیبلٹی ٹھیک ہے، ریکوائرڈ جو ہونی چاہیے، جو جس کی آپ کو ضرورت ہے اس پہ معیار پہ وہ پورے اترتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کاؤنسل کرنا چاہیے تاکہ ان کے مزاج، ان کا موڈ، ان کے جو رویہ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے، کاؤنسل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی کیٹیگری وہ ہے جو نہ تو کام کرنے پہ راضی ہیں یعنی انولنگ ہیں، اور نہ کیپیبل ہیں یعنی انکیپیبل بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کو جیسے ہی یہ بات ثابت ہو جائے، ایسے لوگوں کو فوری طور پہ جواب دے دینا چاہیے۔ اگر اس طرح سے کیا جائے تو مینجمنٹ سمپل بھی رہے گی، اور آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے، پیپل مینجمنٹ بڑا ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم مختلف اور اینگل سے بھی بات کریں گے۔ سو پیپل مینجمنٹ کی بیسک یہ ہے کہ لوگوں کو ایڈلٹس کی طرح ٹریٹ کریں، لوگوں کو کیٹیگرائز کریں آنیسٹلی، بغیر بائس اور پریجوڈس کے، اور پھر ان کو اس حساب سے ان پہ فیصلہ کر لیں کہ کس کا جو فیوچر ٹریک ہے وہ کس طرح سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔